اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے بیسک کنسپٹ آف اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس۔ کسی ریاست کا رائج قانون اس میں بسنے والوں کے اساسی نظریات و عقائد کا عکاس ہوتا ہے، ورنہ قانون اور قوم میں اجنبیت کے باعث نہ تو قانون اس قوم میں قبولیت عام کی سند حاصل کرتا ہے اور نہ قوم اس قانون کے احترام اور پاسداری میں گرم جوشی کا مظاہرہ کرتی ہے، جس کا نتیجہ معاشرتی انتشار اور بے چینی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر قانون اجنبی اور مسلط کردہ ہو تو اس پر عمل جبر کے تحت ہوتا ہے اور مجبور قومیں آزاد نہیں ہوتی۔ اجنبی قانون تو وہ قومیں اپناتی ہیں جو خود کسی دستور اور نظم قانون سے دور ہوتی ہیں۔ مسلم امت اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ دستور سازی اور قانون سازی پر اس کا علمی ورثہ بہت گراں قدر ہے۔ گزشتہ 13 صدیوں سے مسلمان اہل علم کی تحریریں قانون اور اصول قانون پر دنیا بھر کی رہنمائی کر رہی ہیں، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 179 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی، امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ 199 ہجری میں وفات پائی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 204 ہجری میں وفات پائی کی کتابیں آج بھی روشنی کا منبع ہیں۔ امت مسلمہ کے قانونی اور دستوری نظام کے دو بنیادی عناصر ہیں جن کے بغیر اسلام کا قانونی نظام نہ تو اپنی صحیح شکل و صورت میں قائم رہتا ہے اور نہ ان سے فکری غذا حاصل کیے بغیر ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ پہلا بنیادی عنصر اسلامی عقائد ہیں، جن کی وجہ سے اہل ایمان میں فکری استحکام پیدا ہوتا ہے۔ یہ فکری استحکام ایمان و یقین کی وجہ سے اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ صاحب ایمان کو ہر قسم کی فکری بے راہ روی سے محفوظ کر کے حق و صداقت کی جانب گامزن رکھتا ہے۔ دوسرا بنیادی عنصر اخلاق و تزکیہ ہے۔ مکارم اخلاق کی تعلیم اور تزکیہ نفس انسان کے کردار، مزاج اور رویہ کی اصلاح کر کے اسے معاشرہ میں تہذیب و شائستگی کے اعلیٰ مقام پر فائز رکھتا ہے۔ امت مسلمہ جب تک اپنے فقہی اور قانونی ورثہ سے وابستہ رہی، اس وقت تک اس کی ترقی کی رفتار بھی تیز رہی اور عالمی قیادت میں بھی اس کا نمایاں کردار رہا اور دنیا بھر کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہترین نمونہ بھی پیش کرتی رہی۔ لیکن جب مسلمانوں میں بنیادی عقائد کی تعلیم و تربیت کا نظام کمزور پڑ گیا، اخلاقی اقدار میں ضعف پیدا ہو گیا، تو اس کے اثرات مسلمانوں کی سیاسی، اجتماعی اور قانونی زندگی پر بھی مرتب ہونے شروع ہو گئے۔ پھر استعماری دور میں اسلامی روایات، نظام تعلیم، قانون اور تہذیب و تمدن کو مٹانے کے لیے منظم کوششیں کی گئیں، جس کے نتیجے میں برصغیر میں ملک کے اسلامی عدالتی اور تعلیمی نظام کی جگہ استعمار کے اپنے نظام نے لے لی۔ اس صورتحال نے اس پورے خطہ کو بری طرح متاثر کیا اور بتدریج ہر شعبہ زندگی میں شر و فساد بڑھتا چلا گیا، جس کے تباہ کن اثرات سے آج بھی ہم دو چار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام وان ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اگر ہم نے عزت کو اسلام کے علاوہ کسی اور نظام حیات میں تلاش کیا تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا برحق فرمان ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کی تڑپ پائی جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ غیر اقوام کے قانون سے خود کو آزاد کرا کے قرآن و سنت کے نظام حیات میں دوبارہ عزت تلاش کریں۔ اسی تڑپ کے وہ مظاہرے ہیں جو دنیا کے مختلف
سوری میں لفظ غلط پڑ گیا، اسی تڑپ کے وہ مظاہر ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں عالم اسلام اور عالم کفر کے درمیان کشمکش کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو ایسے افراد کی بھی ضرورت ہے جن کی جدید قانونی نظریات پر تنقیدی نظر ہو اور جو فقہ اسلامی کے اصل ماخذ سے استفادہ کرنے کی دسترت رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا احکام شریعت کی اکملیت، حقانیت اور ان کے قابل عمل ہونے پر غیر متزلزل ایمان اور ان احکام کو روبہ عمل دیکھنے کی حقیقی تمنا اور لگن ہو۔ ایک جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، اس نے ایک اسلامک جورسپروڈنس کورس متعارف کرایا ہے جو کہ میں نے بھی خود کیا ہے اور اس کی کتابیں بھی میرے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے قانون اسلامی اختصاصی مطالعہ کے نام سے اور اس علم اصول فقہ کے تعارف سے تقریباً کوئی 24 کتابچے انہوں نے پرنٹ کیے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ علم اصول فقہ کا تعارف ہے، پھر تعارف دوم سوم، اس طرح اس کے جو اسلامک اپنا لا کے سورس ہیں وہ بھی اس میں انہوں نے ڈسکس کیے ہیں۔ بڑی بہترین کتابیں ہیں، اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، ورنہ میرے پاس یہ پرنٹ حالت میں موجود ہیں، میں بھی آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا۔ تو اب ہم اس میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ کی تعریف کیا ہے۔ لغت میں فقہ کے معنی ہے کسی چیز کا علم، مہارت، ذہانت، فہم، ذکاوت، قیاس یا معاملہ فہمی۔ مختلف فقہاء علماء کے حوالے سے فقہ کی تعریف کی جاتی رہی ہے، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مختلف شرعی قوانین کے استنباط کا نام فقہ ہے۔ اسی طرح شوافع کے نزدیک شریعت کے ان احکام کا جو افعال انسانی سے متعلق ہوں اور مخصوص موضوع سے حاصل ہوں اسے ہم فقہ کہتے ہیں۔ علامہ زمخشری کے نزدیک فقہ کی حقیقت تحقیق و تفتیش کرنا اور کھولنا ہے، احکام میں منہ شگافیاں کر کے ان کے حقائق معلوم کرنا اور مشکل و مغلق امور کو کھولنا فقہ کہلاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تفکر و تدبر کر کے قوانین کے حقائق کا پتہ لگانا اور مشکل و مبہم امور کو واضح کرنا فقہ کہلاتا ہے۔ علامہ ابن خلدون کے نزدیک جس علم سے افعال کے متعلق احکام الہی کی معرفت نصیب ہو، اس حیثیت سے کہ وہ واجب ہیں یا ممنوع، مندوب ہیں یا مکروہ یا مباح، وہ علم فقہ کہلاتا ہے۔ المختصر یہ کہ فقہ اس خاص علم و فن کا نام ہے جس میں اسلامی شرع کے احکام اور ان کے متعلقات سے بحث کی جاتی ہے۔ اسے انسان کی علمی بصیرت و مہارت بھی کہا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے وہ شریعت کے احکام کو اس کے دلائل کے ساتھ جان لیتا ہے۔ فقہ ایک طرف تو اسلامی قوانین اخذ کرنے اور جاننے کا نام ہے، تو دوسری طرف اسلامی قوانین کے مجموعے کو بھی فقہ کہا جاتا ہے، یعنی جس میں قانون اور اصول قانون دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اب حجت اور ثبوت فقہ۔ قرآن مجید سے فقہ کا جواز اور حجت ثابت کرنے کے لیے یہ آیت جو ہے وہ اہم ہے، جو کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور فلولا نفر من کل فرقہ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، یہ آخر تک ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس کیوں ایسا نہ کیا گیا کہ مومنوں کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکل آئی ہوتی کہ دین میں فہم و بصیرت پیدا کرے، اور وہ اپنے گروہ میں واپس جاتی تو لوگوں کو ہوشیار کرتی تاکہ وہ برائیوں سے بچیں۔ اس آیت مبارکہ میں فقاہت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کے لیے قلب و دماغ کا ایک خاص نقشہ اور سانچہ متعین ہے،
جس کے مطابق حالات و معاملات کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فقہ کی تائید کی توثیق کے لیے چند احادیث پیش کرتے ہیں، جن میں پہلا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ یعنی بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ تمہارے پاس دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہی میری وصیت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے فقہ کے محافظ حقیقتاً فقیہ نہیں ہیں، اور بہت سے فقیہ تو وہ ہیں لیکن جن کی طرف منتقل کر رہے ہیں وہ زیادہ فقیہ ہیں۔ فقہ کا دائرہ کار کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، اور دوم زمانہ بعد جب فقہ کے علم نے باقاعدہ علم و فن کی ایک حیثیت اختیار حاصل کر لی۔ فقہ کے ابتدائی زمانہ میں فقہ کے دائرہ کار سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ قدیم زمانہ میں فقہ علم حقیقت، وہ علم جس میں الہیات اللہ کی ذات و صفات سے بحث ہو، اور علم طریقت جس میں نجات دینے والے اور ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال و افعال سے بحث ہو، اور علم شریعت ظاہرہ جس میں ظاہری احکام و مسائل سے بحث ہو، سب کو شامل کیا گیا تھا۔ پھر زمانہ میں یعنی کہ زمانہ کی تدریج کے ساتھ ساتھ جب خلافت عباسیہ کے عہد میں یونانی فلسفہ کے اثرات کے باعث عقائد کی سادگی ختم ہو گئی اور اس کی مباحث طویل اور پیچیدہ ہو گئے، تو عقائد نے ایک علیحدہ فن کی حیثیت اختیار کر لی اور علم و کلام کے نام سے مشہور ہوا۔ کچھ عرصہ بعد فقہ نے ایک مخصوص علم و فن کی حیثیت حاصل کر لی۔ اب فقہ شرعی قوانین کے ملکہ استنباط کا نام قرار پایا۔ فقہ کا دائرہ کار حسب ذیل امور تک سمٹ کر رہ گیا۔ اب اس میں جو اسلامی فقہ کا دائرہ کار ہے اس کو بھی ہم اس میں لپیٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1، عبادات، یعنی وہ احکام جو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے مابین تعلقات استوار رکھتے ہیں اور زندگی کے میدان میں ایک خاص قسم کے زاویہ نگاہ کو تعین کرتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ دوسرا اسم معاملات، وہ احکام جو معاشرتی اور مالیاتی امور سے تعلق رکھتے ہیں اور باہمی اشتراک عمل کے لیے مقرر ہیں، مثلا خرید و فروخت، ضمانت، امانت وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مناقحات، وہ احکام و قوانین جن کا تعلق نسل انسانی کی بقا سے ہے، جیسے نکاح، طلاق، عدت، نسب، ولایت، وراثت وغیرہ۔ اسی طرح عقوبات، وہ احکام جن میں جرائم اور ان کی سزا سے بحث کی جاتی ہے، مثلا قتل، چوری، تہمت، قصاص، تعزیرات، خون بہا وغیرہ۔ پانچواں ہے مخاصمات، اس ضمن میں عدالتی مسائل، قانون، مرافعہ اور اصول محاکمہ سے بحث کی جاتی ہے۔ چھٹا ہے حکومت و خلافت، یہ مطلب فقہ کا دائرہ کار ہے۔ یہ وہ امور ہیں جو حکومت و خلافت یعنی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا ملکی قوانین، بین الاقوامی معاملات، احکام، صلح و جنگ، وزارت، محاصل وغیرہ۔ یہ اسلامی فقہ کا دائرہ کار، یعنی کہ عبادات، معاملات، مناقحات، عقوبات، حکومت و خلافت، سب یہ اسلامی فقہ کے دائرہ کار میں شامل ہیں۔ اب فقہ کی ضرورت و اہمیت، فقہ کو اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت حاصل ہے کہ قرآن مجید میں فقیہوں کی ایک جماعت پیدا ہونے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم چاہتا ہے کہ مومنین میں ایسے لوگ با افراد پیدا ہوں جو دین میں فہم و فراست رکھتے ہوں، تاکہ وہ دوسروں کو دین کے احکام سے خبردار کر سکیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا کہ تم میں سے ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ فی الدین پر نہایت زور دیا ہے، اس وجہ سے بھی فقہ کو اس لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے، اور مومنین کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچائیں۔ فقہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس کے ذریعے مستند اور معیاری اسلامی قوانین میسر آتے ہیں، جن کا استنباط قرآن و سنت سے نہایت احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہے۔
فقہ میں ہر قانون سے متعلق تفصیل ملتی ہے۔ اس طرح ایک مسلمان احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے مستعد ہو جاتا ہے اور اسے احکام کی جزیات بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ فقہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں حکم فرض ہے، فلاں واجب ہے، فلاں سنت ہے، یا فلاں حرام یا مکروہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں کام کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر عذاب۔ اسی طرح فقہ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کا بھی نام ہے، نہ کہ فقہا کے ذہن کی پیداوار ہے۔ فقہا نے کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں کیا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، چنانچہ فقہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے ذریعے قرآن و سنت کے مفہوم تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب اگلا جو ٹاپک بنتا ہے وہ نئے مسائل ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر دور میں نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض مسائل جو انسانی زندگی اور ضروریات سے تعلق رکھتے ہیں ایسے بھی ہیں جن کا براہ راست قرآن و سنت میں ذکر نہیں کیا گیا۔ فقہا نے اجتہاد کے ذریعے نئے پیدا ہونے والے مسائل کو قرآن یا سنت پر قیاس کر کے انہیں حل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ ہر دور کی ایک اہم ضرورت ہے جس کے بغیر مسائل کا حل کرنا ناممکن ہے۔ اب اگلا جو پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ فقہ کو اسلامی قانون کا درجہ بھی حاصل ہے۔ فقہ کے ذریعے اسلامی اصول قانون اور قانون سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر اسلامی فقہ کا غیر اسلامی ممالک و اقوام کے قانون سے تقابلی مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اسلامی فقہ ایک سائنٹیفک قانون ہے جس میں انسانی فطرت کو نظر انداز نہیں کیا گیا اور یہ قانون دین دنیا دونوں کی فلاح کا حامل ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ فقہ اسلامی کی خصوصیات کیا ہے۔ اسلامی فقہ کی خصوصیات یوں تو بہت ساری ہیں، ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی فقہ کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہماگیریت ہے اس میں، یعنی فقہ اسلامی کسی ایک قوم یا کسی مخصوص خطہ کے لیے نہیں بلکہ یہ روئے زمین پر بسنے والے تمام بنی نوع انسان کے لیے وہ قانون ہے جس کے ذریعے وہ خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر یہ اسلامی فقہ ہر اس شخص کے لیے قانون ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعتراف کر لیا۔ وہ شخص کا دنیا کے کسی بھی خطہ میں آباد ہو اور کسی بھی حسب و نسب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے یہ قانون کافی ہے۔ اب فقہ اسلامی کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ فلاح دین و دنیا ہے۔ فقہ اسلامی دین اور دنیا دونوں کی فلاح کے ضامن ہے۔ اس پر عمل کر کے نہ صرف دنیاوی زندگی خوشحال طریقے سے گزاری جا سکتی ہے بلکہ اخروی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ فقہ اسلامی کی تیسری جو خصوصیت بن سکتی ہے وہ مکمل قانون ہے۔ فقہ اسلامی ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل قانونی ضابطہ ہے جو انسانی فطرت اور ضروریات کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔ فقہ اسلامی کی اگلی خصوصیت آئینہ دار عظمت انسانی، یعنی انسانی عظمت کا یہ آئینہ دار ہے۔ اسلامی انسانی شرف فقہ اسلامی انسانی شرف و وقار اور عظمت کی آئینہ دار ہے۔ اس کے ذریعے انسان کی عزت نفس، حرمت، چار دیواری، گھریلو زندگی کا تحفظ، دیگر بنیادی حقوق عطا کیے گئے ہیں۔ فقہ اسلامی کسی بھی حال میں انسان کی تذلیل گوارا نہیں کرتی۔ اب اس کی جو اگلی خصوصیت ہے وہ ناقابل ترمیم۔ فقہ اسلامی قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر ہے، خصوصاً قرآن پاک جو کہ ایک الہامی کتاب ہے، ناقابل ترمیم ہے۔ گویا فقہ اسلامی بھی ناقابل ترمیم ہے، البتہ فقہ کے جن قوانین میں ترمیم کی جا سکتی ہے وہ فروعی ہیں اور قرآن و سنت میں مذکور نہ ہونے والے جدید مسائل کو قرآن و سنت پر قیاس کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ قیاس میں ترمیم کی گنجائش ہے لیکن قرآن و سنت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگلی جو خصوصیت ہے فقہ اسلامی کی وہ ہے کتاب و سنت پر انحصار۔ فقہ اسلامی کا انحصار کتاب قرآن اور حدیث پر ہے، سنت پر ہے۔ فقی قوانین و احکام فقہا کے ذہن کی پیداوار نہیں ہیں،
یہی وجہ ہے کہ فقہی احکام اپنے اندر ایک توازن رکھتے ہیں۔ اب فقہ اسلامی کی جو اگلی خصوصیت وہ ابدیت بھی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور قرآن مجید بھی اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی، اس لیے فقہ اسلامی کو ابدی قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی بنا پر اب اگلی جو خصوصیت ہے غیر موضوعہ قانون۔ فقہ اسلامی کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لحاظ سے اسلامی فقہ غیر موضوعہ قانون ہے اور جس کی تشریح و تعبیر کا فریضہ خود آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، مجتہدین اور فقہائے اسلام نے انجام دیا ہے۔ اگلی جو خصوصیت ہے اسلامی فقہ کی خصوصیات میں سے ایک اہم ہے اور وہ ہے لچکدار۔ فقہ اسلامی ایک لچکدار قانون ہے، فلیکسیبل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے نئے مسائل کو قرآن و سنت پر قیاس اور اجتہاد کا ذریعہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی مسائل کو قرآن و سنت پر قیاس اور اجتہاد کے ذریعے ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور خصوصیت جو ہے وہ سب کے لیے یکساں قانون ہے۔ یہ فقہ اسلامی سب انسانوں کے لیے برابر اور یکساں ہے۔ اس میں حسب و نسب، امیر و غریب، حاکم و محکوم، ذات پات وغیرہ کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ نہ اجمی کو عربی پر فوقیت ہوتی ہے، نہ عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت ہوتی ہے، بس سب کے لیے قانون برابر ہوتا ہے۔ اگر حاکم، خلیفہ یا امام بھی کوئی غلطی یا گناہ کرے یا کسی کی حق تلفی کرے تو اس کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، اسے قاضی کی عدالت میں کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے۔ فقہ اسلامی کی اور خصوصیت معاشی و معاشرتی مسائل کا حل ہے۔ فقہ اسلامی ایک خوشحال اور مہذب معاشرہ پیدا کرنے کی داعی ہے اور اس مقصد کے لیے حقوق و فرائض اور اخلاقیات پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی ایک بہترین لاہ عمل پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر تقسیم دولت کے ضمن میں صدقات و زکوٰۃ کے ذریعے معاشی ناہمواریوں کو دور کرنے کا نظریہ پیش کرتی ہے۔ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، برائبری، سود خوری، کرپشن، ہر قسم کے دھندے کو حرام قرار دیتی ہے۔ حکومت چلانے کے لیے اخراجات کے ضمن میں زکوٰۃ، مال غنیمت، عشر، مال فے وغیرہ ہر قسم کے ٹیکسوں کا جواز فراہم کرتی ہے۔ ایک اور خصوصیت تنظیم و تدوین ہے۔ فقہ اسلامی کو نہایت تنظیم اور احتیاط کے ساتھ مدون کیا گیا ہے۔ اسے مرتب کرنے والے اصحاب قرآن و سنت کے مکمل عالم اور اصول قانون میں مہارت تامہ رکھنے والے اصحاب ہوتے ہیں۔ ایک اور خصوصیت شورا کا حامل ہونا ہے، یعنی نظریہ شورا کا حامل قانون ہوتا ہے۔ یہ فقہ اسلامی میں شورا کو نہایت بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ قرآن میں مومنون کی ایک صفات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَاهُمْ، وہ آپس کے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ فقہ میں بھی شورا کے جواز کی تصدیق و تائید کی گئی ہے۔ فقہ اسلامی میں ہر دور میں پیش آنے والے نئے مسائل کو مجلس شورا کے ذریعے حل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس لحاظ سے فقہ اسلامی کی بے شمار خصوصیات ہیں، ان میں سے ہم نے چند ایک کو ڈسکس کیا، اور یہ اگر پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں تو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب اسلامی فقہ کے ماخذ، سورس آف اسلامک لا کیا ہے، بڑا امپورٹنٹ اس میں ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمارا ہے سورس آف اسلامک لا۔ ماخذ، سورس، واٹ از سورس؟ سورس کا اردو جو وہ ماخذ ہے جس سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے قانون اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ ماخذ کی دو قسمیں ہیں۔ اول ماخذ ضروری ہیں جن کے ذریعے قانون اپنا جواز اور اثر حاصل کرتا ہے۔ دو ماخذ مادی ہیں، وہ ماخذ جس سے قانون اپنا مواد حاصل کرتا ہے۔ فقہ اسلامی کا ماخذ سوری مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور غیر مسلموں کے لیے سلطنت کی مرضی و اختیار حاصل کرنا ہے۔ فقہ اسلامی کے ماخذ جو ہیں وہ ہیں جس میں اہم جو ہیں وہ دو ہیں، قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اسی طرح اب اگر باقی ہم دیکھیں تو اس میں اجماع، قیاس، استحسان، استدلال، استصلاح، مسلمہ شخصیات کی آراء، تعامل، عرف اور رسم و رواج، شریعت، ماقبل شرائع جسے ہم کہتے ہیں، ملکی قانون، یہ سارے شامل ہیں۔ اگر فقہ اسلامی کے ابتدائی مادی ماخذ اگر ہم بیان کریں تو ان میں وہ 4 بڑے اہمیت کے حامل ہیں: قرآن مجید، سنت، اجماع، قیاس۔ اب جو قرآن مجید ہے وہ امپورٹنٹ اور پہلا سورس ہے۔ The first source of Islamic law is the Holy Quran, which is the revelation of Allah Almighty and the book in which His message to mankind is contained. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو کہ انسانیت کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمائی، اور یہ انسانیت کے لیے بہترین پیغام ہے۔ انسانوں کو فلاح بہبود حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ It is the word of Allah revealed to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم through the angel Jibreel علیہ السلام. It is the foundation of Islamic law and a book of exalted power, important power, great power، عظیم ہے یہ۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شدہ ہے، جو کہ جبریل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلامک لا ہے، اور بہت عظیم کتاب ہے۔ یعنی یہ کتاب جو ہے اسلامی قانون کی بنیاد ہے اور سب سے عظیم کتاب ہے۔ اگلا جو پوائنٹ بن سکتا ہے وہ ہے دا قرآن کنٹینز اے سیٹ آف مورل اینڈ جوڈیشل injunctions which are the basis of Islamic law and which concern the life of human beings in every detail. قرآن پاک ایک ایسے اخلاقی اصولوں پر مشتمل ہے جو کہ اسلامی قانون کی وہ بنیاد فراہم کرتا ہے، اور انسانی زندگی کے لیے زندگی سے بہت حد تک کنسرن کرتا ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اصول و ضابطے کی کتاب ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے نازل کی گئی ہے، اور اس جو ہمارا اسلامک لا ہے اس کا بھی وہ سب سے بہترین یعنی کہ سورس ہے پہلا۔ اب دوسرا سورس جو ہے وہ ہے سنہ۔ اسلامک لا کا دوسرا سورس سنہ ہے، جسے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت حدیث بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو سورس آف اسلامک لا ہیں اس میں قرآن حدیث، قرآن پاک، سنہ، اجماع، قیاس بڑی اہمیت کے۔ اجماع اور قیاس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اجماع از دا تھرڈ سورس آف اسلامک لا، یہ تیسرا ذریعہ ہے اسلامک لا کا۔ Literally, ijma means agreeing upon or uniting in opinion، یعنی کسی چیز پر متفق ہو جانا یا کسی رائے پر متفق ہو جانا، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ It means the consensus of the Islamic community on some point of law. It can operate only when the Quran and the Hadith have not clarified a certain aspect of the law. یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسلامی جو معاشرہ ہے اس میں کچھ پوائنٹ قانون کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور وہ پوائنٹ اگر قرآن اور حدیث سے واضح نہ ہو رہے ہوں تو بھی اجماع کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ It is gradually process through which the community over a period of time comes to a consensus over a question of law. تو یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے اسلامی قانون کو سورس کے ذریعے ایک مقرر وقت میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ قیاس ہے۔ قیاس جو ہے وہ فورتھ سورس آف اسلامک لا ہے، اور یہ بھی اس کا مطلب جو ہے وہ
ججنگ ہے یا کمپیئرنگ ود اے تھنگ، کسی چیز سے تقابل کر کے کوئی چیز کو نکالنا یا پھر ایک جج کر لینا کسی چیز کو، اس میں آتا ہے۔ اس کو بھی آپ قیاس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ تو میں آپ کو مختصراً اختصار کے ساتھ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے نیچر آف ڈفرینس ان اسلامک لا، اس کو ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ اصولی طور پر مغربی اصول قانون سے اسلامی اصول قانون کے تقابلی مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصول فقہ کا تعارف دوسرے علوم و فنون سے تقابل اور موازنہ کے بغیر بھی ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ اس درسی اکائی کے بیشتر قارئین مغربی تصورات قانون سے قدرے زیادہ مانوس ہیں، اور ایک طویل عرصہ مغربی تصورات قانون کو پڑھنے پڑھانے اور برتنے کی وجہ سے یہ تصورات ان میں سے بہت سو کی ذہنی تشکیل کا اہم عنصر بن چکے ہیں۔ اس لیے یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ مغربی اصول قانون اور اسلامی اصول فقہ کا ایک مختصر تقابلی مطالعہ کر کے دیکھا جائے کہ اسلامی احکامات اور تصورات کو اول ذکر کہاں کہاں برتری حاصل ہے، اور وہ کون کون سی اہم موضوعات ہیں جن میں اسلامی اصول فقہ نے دنیا قانون کو نئے تصورات اور نظریات سے روشن کرایا ہے۔ اصل میں اردو اور عربی میں عام طور پر انگریزی بلکہ مغربی اصطلاح جورسپروڈنس کا تو ترجمہ اصول قانون کیا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے جو جورسپروڈنس کے معنی مہارت قانونی یا قانونی امور میں دانش مندی کے ہیں۔ اس اعتبار سے جورسپروڈنس اصول فقہ کا نہیں، فقہ کا مماثل و مشابہ مضمون بنتا ہے۔ تاہم چونکہ جورسپروڈنس کے لیے اصول قانون کی اصطلاح اب قریب عام ہو گئی ہے، اس لیے ہم بھی اس اصطلاح کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اردو اور عربی میں جن ماہرین قانون نے جورسپروڈنس کے لیے اصول قانون کی اصطلاح وضع کی تھی، انہوں نے اس کو اصول فقہ ہی کا مماثل مضمون سمجھ کر یہ اصطلاح وضع کی تھی۔ بالفاظ دیگر خود اصول قانون کی اصطلاح بھی اسلامی اصول فقہ کی عطا کردہ ہے۔ مشہور مغربی مفکر اور ماہر قانون سامن نے اصول قانون کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصول قانون یا جورسپروڈنس سے مراد عمومی، مجرد اور نظری قسم کی وہ تحقیق ہے جس کا ہدف قانون اور قانونی نظام کے ضروری اور بنیادی اصولوں کو واضح اور فرق کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعریف اصول فقہ پر منطبق نہیں ہوتی۔ نہ اصول فقہ کے مباحث محض نظری اور مجرد مباحث ہیں، اور نہ اصول فقہ کا مقاصد محض قانونی نظام کے بنیادی اصول کو ممیز کرتا ہے۔ البتہ اصول فقہ کے بعض ایسے مباحث پر یہ تعریف منطبق ہو سکتی ہے کہ علماء متاخرین نے فلسفہ اور کلام کے زیر اثر اصول فقہ کی کتابوں میں اٹھائے ہیں۔ مغربی اصول قانون میں بعض ایسے امور بھی زہر بحث آتے ہیں جو فقہاء اسلام کی تقسیم کی روح سے یا تو خالص فقہ کے موضوعات ہیں یا فقہ اور اصول فقہ کے درمیانی موضوعات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان موضوعات میں حق، ملکیت، ارادہ، مال اور قبضہ وغیرہ جیسے تصورات ہیں جو دراصل قانون سے زیادہ اصول قانون سے کم تعلق رکھتے ہیں۔ مغربی مصنفین نے اپنے عام دستور اور خواہش کے مطابق ہر اچھی چیز کا آغاز قدیم یونان سے اور ہر بری یا کمزور بات کا آغاز کسی نہ کسی مشرقی ملک کے تذکرہ سے کرتے ہیں۔ ان کی رائے میں علم و حکمت کا ہر موتی یونان ہی کے صدف کا مرہون منت ہے۔ علم اصول قانون یا جورسپروڈنس کے آغاز پر گفتگو کرتے ہوئے بھی ان کی نگاہ مکالمات افلاطون اور تصنیفات ارسطو پر پڑتی ہے۔ افلاطون کی جمہوریہ میں سقراط کی زبان سے قانون کی اہمیت کے اعتراف اور پابندی کے لزوم وغیرہ کے بارے میں جو گفتگویں اور اشارے دیے گئے ہیں، ان کا حوالہ دے کر علم اصول قانون کا آغاز یونان سے ہونا بیان کیا جاتا ہے، جو کہ اسلامی قوانین کے بالکل اسلامی روح سے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو اسلامک جو چیز ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اب اس مختصر جائزہ سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ دیگر مغربی اور مشرقی اقوام میں یا تو سرے سے علم اصول قانون کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، جیسے ہندو قانون میں نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی تصور موجود بھی ہے تو اس کا آغاز نامعلوم اور مجہول ہے۔ انگریزی اصول قانون کو اگر ہم مثال لیں تو وہاں بنیادی تصورات کو جنم لینے اور واضح طور پر منقاح ہونے میں
صدیاں لگی ہیں۔ پھر یہ تعین کہ کون سا تصور کہاں سے آیا اور کس اصول یا قاعدہ کا ماخوذ مصدر کیا ہے وہاں قریب ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر مغربی مصنفین نے اس سوال کو اٹھایا ہی نہیں۔ اس کے برعکس اصول فقہ کا آغاز واضح اور متعین ہے۔ یہاں ہر بنیادی اصول اور اساسی تصور کا ماخوذ مصدر پوری طرح واضح اور متعین ہے۔ اس لحاظ سے ہم کمپیئر تو نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کمپیئر کریں گے تو پھر ہمارا جو اسلامی قانون ہے وہ اس پر حاوی ہے، اور ہمارا اسلامک فقہ جو ہے وہ اس سے بہت بڑی چیز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصول قانون اور اصول فقہ کے اغراض و مقاصد کے بعد موازنہ اور تقابل کا اہم میدان اصول قانون کے اہم موضوعات و مندرجات ہیں۔ اصول فقہ کے موضوعات و مندرجات کا جو جائزہ لیا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے مغربی اصول قانون کے اہم موضوعات کا جائزہ لیں تو درج ذیل امور واضح سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، قانون کیا ہے، یعنی دنیا کے ممالک میں قانون کا مفہوم کیا ہے۔ نمبر 2، قانون کیسے کام کرتا ہے۔ نمبر 3، قانون کیسے وجود میں آتا ہے۔ نمبر 4، قانون کی سند یا اتھارٹی کیا ہے۔ نمبر 5، قانون کیسے نفاذ پذیر ہوتا ہے، اسے کیسے نفاذ پذیر ہونا چاہیے۔ نمبر 6، اجتماعی رائے قانون اور قانون کی تشکیل پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ قانون کن اسباب و عوامل سے متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 8، قانون کی قوت نافذہ کیا ہے، یعنی قانون کون نافذ کرتا ہے، اس کے نفاذ کے لیے کس قوت سے کام لیا جاتا ہے۔ نمبر 9، قانون کی قسمیں کون کون سی ہیں، ان قسموں میں آپس میں کیا فرق ہے اور مختلف اقسام قانون کا نفاذ کیسے ہوتا ہے۔ دوسرے معاشرتی اور اجتماعی علوم مثلا تاریخ، سیاسیات، معاشیات وغیرہ سے قانون کا کیا تعلق ہے، اور ان علوم کے ساتھ علم قانون کے کون کون سے مشترک مباحث ہیں۔ ان موضوعات اس فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں سے بعض موضوعات تو خالص قانونی اور دستوری نوعیت کے ہیں، جبکہ بعض کا تعلق قانون سے زیادہ عمرانیات، اجتماعیات اور سیاسیات و معاشرت سے ہے۔ اب پہلی ہی نظر سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں سے بیشتر موضوعات خالص نظری نوعیت کے ہیں، جن کے پیش نظر سامن نے بجا طور پر کہا تھا کہ ان کی کوئی عملی افادیت نہیں ہے۔ دوسری طرف اگرچہ علماء اصول فقہ نے بھی بعض فکری اور کلامی بحثیں اٹھائی ہیں جو بادی نظر میں غیر ضروری یا کم اہم معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان بحثوں کا بڑا گہرا ربط اسلام کے تصور قانون، حکم خداوندی کی فلسفیانہ اساس سے، اس لیے وہ بلا شبہ عملی افادیت رکھتے ہیں۔ اصول فقہ کا ایک اہم موضوع دلالات یعنی اصول تعبیر و تفسیر ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ موضوع اصول فقہ کی دراصل جان اور بنیاد ہے۔ تعبیر قانون کے یہ اصول پہلی بار مسلمان فقہا نے دنیا کو دیے۔ فقہ اسلامی سے قبل رومن لا میں تعبیر قانون کے نہایت ابتدائی تصورات ملتے ہیں، جن کو نہ کوئی مکمل اور مربوط ضابطہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی رومن قانون دانوں نے ان کو ترقی دے کر ایسے اصول تیار کیے جیسے علماء اصول نے اسلام کی ابتدائی 3-4 صدیوں میں کر دیے تھے۔ رومن قانون دانوں کو اس کام کا آغاز ہی کرنے میں کم و بیش 1200 سال کا عرصہ لگا۔ اب اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ قانون کے ماخوذ و مصادر کے باب میں بھی اصول فقہ اور اصول قانون کے تصورات و ترجیحات میں نمایاں فرق ہے۔ مغربی اصول قانون میں قانون کے بڑے 2 ماخذ ہیں، قدیم روایات اور دوسرا ہے سرکاری قانون سازی، اور دیگر میں وہاں پہ نظائر اور معاہدہ جات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جبکہ اسلامی قانون کی روح سے قانون سازی کے اصل اور بنیادی ماخذ 2 ہیں، وہ ہے وحی الہی یعنی قرآن و سنت، اور دوسرا ہے انسانی عقل و فہم پر مبنی اجتہاد۔ اجتہاد اگر اجتماعی ہو تو اجماع کہلاتا ہے، جس کا درجہ وحی الہی یعنی کتاب و سنت کے فوراً بعد کا ہے۔ سرکاری یا ریاستی قانون سازی کا دائرہ فقہ اسلامی میں نسبتاً محدود ہے۔ اگر سامن کی اصطلاح استعمال کی جائے تو اسلام میں اصل یعنی پرنسپل قانون سازی کی گنجائش نہیں ہے، البتہ ذیلی اور ضمنی یا ماتحت قانون سب آرڈینیٹ قانون سازی ہو سکتی ہے۔
جو اسی صورت میں قابل قبول ہوگی جب وہ اصل قانون یعنی شریعت سے متعارض نہ ہو، آخر میں عرف یعنی رواج اور معاہدہ جات وغیرہ کا درجہ ہے جو پہلے تین ماخذ وحی، اجتہاد اور قضاء کے تابع ہیں۔ اس طرح یہ جو ہمارا غربی اور اصول فقہ کا تقابل ہے، اس میں اہم پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اہل مغرب نے سائنسی ایجادات کی وسعت، تیز رفتاری اور ہولناکی سے مرعوب اور متاثر ہو کر ہر علم و فن کو سائنس بنا ڈالنے کی کوشش شروع کر دی۔ تجربی علوم یعنی سائنس میں چیزوں کے حقائق اور قوتوں کو نوعیت سے بحث ہوتی ہے، اس اعتبار سے ان کا مطالعہ کیا جاتا کہ وہ کیا ہیں، نہ کہ اس اعتبار سے کہ ان کو کیا ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس قانون کا کام ہی یہی ہے کہ وہ یہ نہ بتائے کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ طے کرے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ قرآن و حدیث ہماری یہی چیز ہے کہ معاشرہ کو جو وہ راستہ چاہتا ہے، جو قانون ضروری ہے، وہ مہیا کیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے ہمارا جو اصول فقہ ہے وہ الحمدللہ بقیہ جو مغربی قانون ہیں ان سے نمایاں ہے۔ اب آج کل کے دور میں دور جدید میں اصول فقہ ہے، اس میں نئے نئے رجحانات پیدا ہو گئے ہیں، تحقیق و تدبر کے نئے نئے میدان سامنے آ گئے ہیں۔ وہاں اصول فقہ میں نئے نئے رجحانات پیدا ہوئے ہیں، تحقیق اور غور و فکر کے لیے بہت سے نئے موضوعات سامنے آئے ہیں۔ تو جدید مغربی اصول قانون کے اثر سے بہت سے معاصر اہل علم نے اصول فقہ کے مضامین کو نئے انداز سے مرتب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس ترتیب نو کے دو بڑے بڑے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ ایک رجحان جو دنیا عرب میں پایا جاتا ہے وہ اصول فقہ کے موضوعات کو فرانسیسی اصول قانون کی ترتیب سے مرتب کرنے کا ہے۔ اس رجحان کے ابتدائی اور پیش رو نمائندوں میں معروف مصطفیٰ زرکا، صبحی مخمسانی اور سلام مذکور وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ان حضرات میں بیشتر کی اصل اور بنیادی تعلیم اسلامی علوم اور بالخصوص فقہ اسلامی کی تھی، جس کو انہوں نے اسلام کے بنیادی ماخذ، مصادر اور فقہ اسلامی کے جید اساتذہ سے پڑھا اور سمجھا تھا۔ بعد میں ان حضرات نے فرانس کی درسگاہوں میں فرانسیسی زبان اور قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اسلامی قانون کے مختلف پہلوؤں اور تصورات پر وہاں کی جامعات میں مقالات لکھے اور یوں فقہ اسلامی کے موضوعات کو فرانسیسی اسلوب میں پیش کرنا سیکھا۔ ایک کتاب ہے جو پرنسپل آف محمدن جورسپروڈنس، یہ عبدالرحیم کی کتاب ہے۔ اس میں بھی منفرد انداز سے منفرد چیزوں پر بحث کی گئی ہے، اور اس کتاب میں پہلی بار مغربی تعلیم یافتہ قانون دانوں کے حلقے کو اصول فقہ کے مباحث سے متعارف کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ کتاب جو ہے وہ عربی میں لکھی جانے والی بعض درسی کتابوں کے اردو تراجم کی انگریزی تلخیص ہے، تاہم اس کی ترتیب میں ایک جدت پیدا کی گئی ہے اور اسلوب بھی نئے انداز کا ہے۔ اس نئی ترتیب اور اسلوب نے اس اصول فقہ کو مغربی اصول قانون کی ترتیب اور اصول میں پیش کرنے کی طرح ڈالی، اور اب اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ اب ڈاؤن لوڈ کر چکا ہوں، یہ بھی میں آپ کو سینڈ کروں گا، آپ اس کا بھی مطالعہ کریں گے، اور اس میں اسلامی جو فقہ ہے اس کے حوالے سے آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی علم نافع عطا فرمائے۔ تو دعا کیجیے گا، اور ادب کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا، وہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی دے، محنت کیجیے گا تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے آپ اس ٹاپک کو پڑھیں، اگر اس معاملے میں کوئی مزید کوئی مشکل پیش آئے تو ہم مجھ سے رابطہ کریں۔ میں 2-3 کتابیں آپ کو اس حوالے سے جو اردو میڈیم میں ہیں، یعنی اردو میں لکھی گئی ہیں، وہ بھی سینڈ کر رہا ہوں۔ آپ ان ٹاپک کو بہترین انداز سے آپ وہاں پہ مطالعہ کر سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ کر مجھے بتائیے گا کہ یہ کتنا آسان ہے۔ یہ ٹاپک بہت آسان ہے، بس آپ تھوڑا سا اس کو تسلسل کے ساتھ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو
حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔